بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپریٹنگ سسٹم اینڈ کمپیوٹر نیٹورک کی سیریز کا یہ ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے. اس میں اب ہم آج ٹرانسپورٹ لیئر کو ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے ہم نے لاسٹ لیکچر میں سیشن لیئر کو ڈسکس کیا تھا، جس کی ہم نے دو مین رسپانسبلٹیز دیکھی تھی کہ سیشن لیئر کا کام کنیکشن اسٹیبلش کرنا، سیشن اسٹیبلش کرنا، سیشن کو مینٹین رکھنا اور اس کو ٹرمینیٹ کرنا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے چیک پوائنٹنگ کو ڈیٹیل سے دیکھا تھا کہ چیک پوائنٹنگ کیا ہے اور اس میں کیا کام انجام دیے جاتے ہیں. اب سینڈر سائڈ سے چوتھی لیئر ہے اور ریسیور سائڈ سے بھی چوتھی ہے، یعنی کہ یہ مڈل لیئر بن جاتی ہے. 7 لیئرز میں یہ مڈل لیئر ہے ٹرانسپورٹ لیئر. اب ٹرانسپورٹ لیئر میں ہوگا یہ کہ جو ڈیٹا اپلیکیشن لیئر پہ سٹارٹ ہوا تھا، پروڈیوس ہوا تھا، جنریٹ ہوا تھا، پھر اس کے بعد پریزنٹیشن لیئر نے اس کی حیت کو بدلا تھا، یعنی کہ اس میں چینجز لایا تھا، 1 زیروز میں کنورٹ کر دیا تھا. پھر اس کے بعد وہ ڈیٹا سیشن لیئر پہ پہنچا تو وہاں پر اس کے سیشن ڈیٹا کے ساتھ زیادہ چینج نہیں آئی تھی، لیکن سیشن اسٹیبلش کیا گیا اور چیک پوائنٹنگ کا کام پرفارم کیا گیا. اب مزید ٹریول کرتا ہوا وہ ڈیٹا آ گیا ہے ٹرانسپورٹ لیئر پہ، چوتھی لیئر پر آ گیا ہے. چوتھی لیئر ٹرانسپورٹ لیئر ہے. اب ٹرانسپورٹ لیئر میں جو ذمہ داریاں ہیں، جو کام ہیں، وہ کیا ہیں، ان کو ہم آج اس لیکچر میں کچھ کو دیکھتے ہیں اور کچھ کو پھر نیکسٹ لیکچر میں دیکھا جائے گا. اگر ہم بات کریں ٹرانسپورٹ لیئر کی تو ٹرانسپورٹ لیئر جو ہے یہ مختلف قسم کے کام انجام دے گی، جس میں فلو کنٹرول ہے، کنیکشن کرنٹ کنٹرول ہے. اب یہاں پر ہم دیکھیں تو یہ جو ٹرانسپورٹ لیئر ہے it ensures the messages are delivered error free. کیسے؟ یہاں پہ تو صرف بتایا گیا ایرر فری میسیج ڈیلیوری ٹرانسپورٹ لیئر کا کام ہے. فلو کنٹرول ٹرانسپورٹ لیئر کا کام ہے. اس کے علاوہ اب یہاں پر جو ڈیٹا ہمارے پاس موجود تھا، جو جنریٹ ہوا تھا، جو اسٹریم آف بٹس کی صورت میں تھا، اب وہ وہاں پر یہاں پر آ کر وہ پیکٹس کی صورت میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا. ٹرانسپورٹ لیئر پیکٹ کی صورت میں ڈیٹا کو ڈیوائیڈ کر دے گی. اب اسٹریم آف بٹ نہیں ہے، بلکہ ان کو چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں بند کر دیا جائے گا. اور جو پیکٹس ہوں گے، لیٹ سپوز جیسے ہم پہلے بھی ایگزامپل لیتے ہیں 1 MB کا ڈیٹا اور ہم 10 KB کے پیکٹ بنا رہے ہیں تو بہت زیادہ پیکٹس بن جائیں گے. اب ظاہری بات ہے ڈیٹا کی ایک خاص ترتیب بھی ہوتی ہے، ایک خاص ترتیب سے ڈیٹا موجود ہوگا. اب کوئی بھی ایک فائل ہے، کوئی بھی ایک پیج ہے جس کے اوپر لیٹ سپوز ہم کہتے ہیں 15 لائنیں ہیں، ہم ایک لائن کا ایک پیکٹ بنا رہے ہیں تو ان پہ لائنوں کی خاص ترتیب ہے، ان الفاظ کی خاص ترتیب ہے. تو پھر کیا کیا جاتا ہے، ان پیکٹس کے اوپر نمبرنگ بھی کی جاتی ہے. پیکٹ کے اوپر نمبرنگ بھی کی جاتی ہے. اور جب یہ پیکٹ سینڈ کر دیے جائیں گے سینڈر سے ریسیور کی طرف، تو لازمی نہیں ہے کہ یہ سارے پیکٹس اکٹھے ایک ساتھ ایک ہی ترتیب میں، جس ترتیب میں سینڈ کیے گئے تھے اسی ترتیب میں پہنچیں. نیٹ ورک کے سرکمسٹانسز کی وجہ سے، فار ایگزامپل کسی وقت ٹائم T1 پہ نیٹ ورک بالکل فری تھا، پیکٹس آسانی سے پہنچ گیا. ٹائم T2 پہ نیٹ ورک میں اچانک بہت زیادہ رش ہو گیا، کوئی پیکٹس کولائڈ ہو گئے تو وہ واپس بھیج دیے جائیں گے. ٹائم T3 پر پھر فری تھے تو پھر جو ٹائم T3 والے پیکٹ سے آسانی سے پہنچ گئے. کسی وقت کوئی پیکٹ کسی لمبے راستے سے سینڈ کر دیا جائے گا، کسی وقت کوئی پیکٹ کسی چھوٹے راستے سے سینڈ کر دیا جائے گا. تو یہ مختلف عوامل ہیں جس کی وجہ سے پیکٹس جو ہیں وہ بغیر ترتیب کے پہنچتے ہیں. تو ان پیکٹس کو ریسیو کرنا اور ری اسمبل کرنا، ری اسمبل اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ بغیر کہ ان کو دوبارہ ترتیب دینا کیا مطلب ہے. ری اسمبلی وہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے. چیک فار ایررز اینڈ ایکنالج، اور ان کو دیکھنا کہ وہ مکمل طور پر اس میں کوئی ایرر تو نہیں ہے، مکمل ریسیو ہوئے ہیں. جب سارا کچھ ہو جائے گا تو پھر ٹرانسپورٹ لیئر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایکنالجمنٹ واپس بھیجیں، ایکنالجمنٹ واپس بھیجیں تاکہ سینڈر کو پتہ چل جائے کہ ڈیٹا ٹھیک ریسیو ہو گیا ہے. اب یہاں پر جو کامن پروٹوکولز ہیں، سیٹ آف رولز ہیں جو اس لیئر پہ کام کرتے ہیں. TCP آپ کا جو ہے ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول، وہ اسی لیئر کی ذمہ داری ہے. TCP کا جو کاؤنٹر پارٹ ہے UDP یونیورسل ڈیٹا گرام پروٹوکول، وہ بھی اسی لیئر کا ہے. SPX اور NetBEU یہ بھی ٹرانسپورٹ لیئر پر کام کرتے ہیں. اب یہ کچھ ہم نے چند باتیں کی ہیں، ان کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. ٹرانسپورٹ لیئر کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کیا کام پرفارم ہوں گے. سب سے پہلا جو کام ہے سروس پوائنٹ ایڈریسنگ. اب یہاں پر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس طرح سے کتنے فائن لیول پر، کتنے باریکی سے OSI ماڈل
کی لیئرز جو ہیں وہ ترتیب دی گئی ہیں اور کتنی باریکی سے یہ سارا کام انجام دیا جا رہا ہوتا ہے. اب یہاں پر سروس پوائنٹ ایڈریسنگ سے مراد یہ ہے کہ ایک کمپیوٹر ہے جس نے ڈیٹا سینڈ کیا ہے. اب اس کمپیوٹر پہ بہت سارے پروگرامز چل رہے تھے. ان سارے پروگرامز جب پروگرام ہوتے ہیں تو یہ بھی ہمیں سمجھ ہے کہ وہ پروگرام جو ہیں وہ ملٹیپل پروسیسز میں ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں. ایک پروگرام کے کئی پروسیسز بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے can run multiple processes. Computer can run multiple processes at the same time. The source to destination delivery means the delivery from one computer to another and from one process of a computer to another. اس سے مراد یہ ہے کہ ڈیٹا نہ صرف کسی ایک کمپیوٹر سے کمپیوٹر A سے کمپیوٹر B تک پہنچا دیا جائے گا، بلکہ جو ڈیٹا ہے وہ کمپیوٹر A کے کسی خاص پروگرام کے کسی خاص پروسیس سے ریسیو کر کے کمپیوٹر B تک پہنچایا جائے گا، اس کے کسی خاص پروگرام تک اور اس کے کسی خاص پروسیس تک. اتنی فائنل ڈیٹیلز بھی ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں، فکس کر سکتے ہیں OSI ماڈل میں. OSI ماڈل نہ صرف کسی ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک ڈیٹا پہنچائے گا، بلکہ کسی ایک خاص پروگرام کے کسی خاص پروسیس سے لے کر ڈیٹا دوسرے کمپیوٹر کے دوسرے پروگرام کے خاص پروسیس تک پہنچا دے گا. یہ خاص طور پر اس وقت ہوتا ہے جب بہت سارے کمپیوٹرز مل کر کوئی ایک کام پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. جب ملٹیپل کمپیوٹرز مل کر کوئی ایک کام پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ کام، یہ جو سروس پوائنٹ ایڈریسنگ ہے، یہ چیز زیادہ پرومیننٹ ہوتی ہے. تو سروس پوائنٹ ایڈریسنگ کسی خاص پروسیس سے ڈیٹا ریسیو کر کے کسی خاص پروسیس تک پہنچانا، یہ آپ کی سروس پوائنٹ ایڈریسنگ کہلاتی ہے. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ آ گیا جسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے، جو ہے سیگمنٹیشن اینڈ ری اسمبلی. جو ڈیٹا تھا ہمارے پاس پہلے پچھلی لیئرز میں، سینڈر سائڈ سے چوتھی لیئر پہ ہیں، تو پچھلی 3 لیئرز میں جو ڈیٹا تھا وہ اسٹریم آف بٹس کی صورت میں تھا. اب یہاں پر آ کر وہ ڈیٹا پیکٹس میں ڈیوائیڈ ہوا. جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایکسپلین کیا، وہ پیکٹس پہ نمبر لگائے گئے، لیکن وہ پیکٹ لازمی نہیں ہے کہ ایک خاص ترتیب سے ہی دوسرے کمپیوٹر تک پہنچیں گے. کیونکہ وہ خاص ترتیب سے نہیں پہنچتے تو ریسیور سائڈ پر جتنے بھی پیکٹس آئے ہیں بغیر ترتیب کے جب آگے ہوں گے تو ان کو ترتیب سے کر کے دوبارہ اوریجنل پیکٹ کی صورت میں، اوریجنل ڈیٹا کی صورت میں ان کو دوبارہ ترتیب دے دینا. اس طرح ترتیب دے دینا کہ ان سے دوبارہ لیٹ سپوز جیسے ہم نے کہا تھا کسی ایک پیج کی 15 لائنیں سینڈ کرنی ہے تو ان کو اس طرح ترتیب دے دیا جائے کہ وہ دوبارہ سے وہ مکمل پیج تشکیل پا جائے. تو یہ چیز جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیگمنٹیشن اینڈ ری اسمبلی، یعنی کہ پیکٹ کو چھوٹے ڈیٹا کو چھوٹے پیکٹس میں تقسیم کرنا سیگمنٹیشن ہو گیا. اینڈ ری اسمبلی کے وہ جو بغیر ترتیب سے پہنچیں گے تو ان کو دوبارہ سے آپ ریسیور سائڈ پر اسی اوریجنل فارم میں دوبارہ ترتیب دے دیں تاکہ اوریجنل پیغام کی صورت وہ اختیار کر لیں. اب نیکسٹ لیکچر میں ہم کچھ باقی چیزیں ڈسکس کریں گے. آج ہم نے سروس پوائنٹ ایڈریسنگ اور سیگمنٹیشن اینڈ ری اسمبلی کے جو 2 ٹاپکس تھے ان کو ڈسکس کیا.